السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، تو ناظرین آپ دیکھیں گے کچھ مکتبہ فکر کے جو مولوی حضرات ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، جی اللہ پاک پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو قسمیں دے دے کے کھانا کھلاتے تھے۔ ناظرین مجھے پتہ ہے کہ اب اس بات پہ بھی لوگ مجھے یہ باتیں کریں گے۔ مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ہم یہ بزرگوں کے قصے کہانیاں کیوں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے ناظرین دکھ اس چیز کا ہے، جبکہ یہی میرا قصور ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں ناظرین، اب یہ دیکھیں کہ آیا کہ یہ بندہ جو بیان کر رہا ہے اس کا نام ہے کوکب نورانی۔ میں حافظہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ آپ نے حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا۔ ناظرین یقین مانیے، آیا کہ یہ جو قصہ بیان کر رہا ہے، یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس واقعے کا پتہ تھا؟ یہ پتہ ہے؟ کتنے دکھ والی بات ہے۔ اور پھر آگے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اپنی طرف سے بنا لیا۔ ناظرین میں تو نہیں بیان کر رہا، یہ کوکب نورانی حافظہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، اور ہمارے پلے ایسے لوگ پڑ گئے جو صرف ہمیں قصے کہانیاں کے لیے ہمیں بس ہمارے پاس ہیں کہ ان سے قصے کہانیاں سن لو۔ آگے ناظرین میں چاہتا ہوں اسی کی زبانی کوکب نورانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ بات سنتے ہیں، اور ساتھ ہم آپ کو مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی تھوڑی سی گفتگو سروائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ غوث پاک محبوب ہے، فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا، جب وہ کہے گا تو۔ غیب سے آوازیں آتی تھی ہے عبدالقادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ غوث پاک کو کون قسمیں دے رہا ہے؟ اونچی لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بے شرم انسان۔ یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نا، پھر اگلی بات اس سے کرتے۔ یہ عبدالقادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے۔ اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں۔ تذکرۃ الاولیاء جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے، بزرگان دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہیں، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ خواب بھی نہیں، بیداری میں بیٹھے میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں درمیانی کو حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا، یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں، تو وہ تو بیچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی۔ آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں، ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی وہ۔
حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں. تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو. اور رب نے مجھے وہ نظر کا کمال دیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ سارے میرے سامنے ایسے گئے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. بس دیکھتے ہی رہ گئے. ٹھیک ہے, اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آتی ہے, اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے. اور یہ اتنے وڈے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتے ہیں, لیکن وہ ہے کافر سن گورے, انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں. 3D ویو بھی ویکھ لینے, جا دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا, بعد میں سورج نکل آیا. تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی. انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں. آج بادل نکل آئے, بادل آ جائیں کالے تو جو مرضی ہو جائے, ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزہ ہی نہیں کھولیں گے. تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمیں تو پتا چل جاتا ہے. تو یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں, جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے. یہ مرتبے نہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کی برکت ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ بیچارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے, ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں. 2 بجے بھی سو جائیں الارم لگا کے, ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے ہم اٹھ ہی جائیں گے الارم کی آواز سے. اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی, وہ بھی سو گئے, نبی علیہ السلام بھی, صحابہ بھی سو گئے, نمازی وقت ہی گزر گیا. سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی. اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اتنی محنت کسی نے کی ہے؟ خام خواہ کی باتیں, یہ سب کے سب چیزیں غلو ہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں گے, لیکن ناظرین یہ لمبی حدیث ہے. خیر میں پوری کوشش کروں گا وہ حدیث کا نمبر یعنی کہ لگا دوں تاکہ آپ خود نکال کر دیکھ سکیں. اب کوکم نورانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ قسمیں دے کر کھانا کھلاتے تھے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوگا جی نیچے جو تصویریں لگائی ہیں وہ کیوں لگائی ہیں. ناظرین یہ جتنے بھی لگی ہوتی ہیں نا, اب ان کو بھی دیکھا کریں. ان میں سے اب میں نام نہیں لوں گا, ان میں سے ایک وہ ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ نبی نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اور کشتی کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لیکن ناظرین سورہ ہود کا مطالعہ کریں, نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا, لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ حفاظت نہیں کر سکے. خیر ناظرین آگے ہم بات کرتے چلے. اور ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو بات یہ کہے گا کہ جی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے پاپا ہیں, جو ان کے ابو ہیں, ان کی چارپائی ہواؤں میں اڑتی تھی. خیر ناظرین میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے محبوب ہے اور نبیوں کے امام ہے. ناظرین یقین مانیے یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ پاک نے ہمیں نبی دیے ہیں, آمینہ کے لال جو ہمیں دیے اللہ پاک نے, یقین مانیے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارے محبوب کو, میں کہتا ہوں میرے پیر کو, یہ میرا پیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دنیا کو کوئی پیر نہیں پکڑا, میرا پیر ہے تو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر کہہ دوں میرا پیر ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر اپنے بھوک کے ساتھ اپنے پیڑ پہ پتھر باندھ کے رکھتے تھے, بھوک کے ساتھ. تو ناظرین اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے, کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام, جیسے یہ کوکم نورانی کہہ رہے ہیں جی اللہ پاک قسمیں دے کر پیر عبد القادر جیلانی کھانا کھلاتے تھے. ناظرین میں حیران ہوں, اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلا سکتے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پتھر باندھے ہوئے ہیں. کتنی عجیب و غریب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں گے نہیں آپ نے یہ بات, کہنے والے کہیں گے نہیں جی آپ نے یہ بات معاذ اللہ غلط کہی. میں کہتا ہوں قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے. نہیں, جب کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں. آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں نا, اس لیے ہم ہر بندہ دیکھیں گے پریشان نظر آتا ہے. کسی نہ کسی کوئی پریشانی دکھ ہے. کیوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ.
اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ میرے قرآن سے دور ہو گیا، میرے ذکر سے دور ہو گیا، اس کے لیے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور اس کو جب میں قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ خیر ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔